وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ہر قسم کی تعریف اس کے لیے جس نے کائنات بنائی اور کائنات میں ہمیں ایک مقام دیا، انسان بنایا اور انسانوں میں اسلام والا بنایا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے یہ کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اگر اسلام کے ماننے والے نہ ہوتے تو کسی کنکر، کسی پتھر کے سامنے جھکتے ہوتے، کسی مرنے والے انسان کے در کے گدائی ہوتے، ان کے دروازے پہ جاتے، ان کے آستانوں پہ جاتے، ان سے اپنی مرادیں مانگتے۔ اگر اسلام ہمارا دین و مذہب نہ ہوتا تو یہ ہوتا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے نام لیواؤں میں وہ لوگ بھی آ گئے جنہوں نے اسلام کو تو نہیں چھوڑا، کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، اسلام پہ فخر کرتے ہیں، قرآن کو پہ ایمان رکھتے ہیں، حدیثوں کو مانتے ہیں۔ شاید ان کی سمجھ میں قرآن نہیں آتا کہ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے دروں پہ چلے جاتے ہیں۔ اسلام کے نام لیواؤں کا حال بھی غیر مسلموں سے بہت الگ نہیں رہا، اور اسلام کے ماننے والوں میں جو گروپ پیدا ہوئے انہوں نے اپنے کسی امتی کا نام لے کے گروپ بنایا۔ اس طریقے سے امت اسلامیہ فرقوں میں تقسیم ہوئی، اور ہر ایک نے اپنے امام کے نظریات کو لیا اور پھر اس میں اپنی طرف سے کچھ اضافے کیے، اور اس کے بعد جو ہے مسلک رائج ہو گیا۔ لیکن اہل حدیث یہ لوگوں کا رائج کیا ہوا مسلک نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسلک ہے لیکن لوگوں کا رائج کیا ہوا نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اسی چیز کی وضاحت مجھے کرنی ہے، اس لیے کہ اپنی تبلیغی کمزوریوں کے سبب ہم لوگ اس طریقے سے جانے پہچانے نہیں گئے جس طریقے سے جاننے پہچاننے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ کمی اپنی ہے۔ مجھے آپ کے سامنے بتانا یہ ہے کہ اہل حدیث جس نے اپنی نسبت کسی انسان کی طرف نہیں کی، کسی کو اپنا مقتدا و پیشوا نہیں بنایا تو اس کو جو اللہ کی طرف سے کتاب بھیجی گئی اور جو اللہ کے رسول کی طرف سے احادیث آئیں، اس نام کو اپنا مسلک بنایا۔ اہل حدیث کا معنی یہ نہیں جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محدثین کو اہل حدیث اس لیے کہا جاتا تھا کہ
حدیث ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، یعنی دن رات حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے۔ پھر قرآن کہاں گیا؟ پھر قرآن کہاں گیا؟ کیا یہ محدثین قرآن مجید کو ماننے والے نہیں تھے؟ وہ حافظ قرآن بھی تھے، جس طریقے سے حافظ حدیث تھے۔ میرے دوستو، اہل حدیث کا معنی قرآن و حدیث کو ماننے والا۔ قرآن اللہ کی حدیث ہے، اور حدیث جسے عام سارے کے سارے لوگ جانتے ہیں۔ رسول اللہ کی یہ بات بھی حدیث ہے، اللہ کی بات بھی حدیث ہے۔ ایک لفظ انتخاب کیا گیا، لفظ حدیث، کہ حدیث کہتے ہیں قرآن کو بھی، حدیث کہتے ہیں رسول اللہ کے فرمان کو بھی۔ اور اہل معنی والے تو قرآن و حدیث والے۔ اہل حدیث کا معنی قرآن و حدیث والے۔ ہم نے کسی انسان کی طرف نسبت نہیں کی، اہل حدیث کی نسبت کسی انسان کی طرف نہیں ہے، وحی کی طرف ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اور دوستو، چند آیتیں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کو حدیث کہتے ہیں اور نبی کے فرمان کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ تو اپنی جان کھپا ڈالیں گے ان کے پیچھے، اگر یہ لوگ اس حدیث پہ ایمان نہ لائے تو افسوس کرتے ہوئے اپنی جان آپ پہ لگتا ہے کہ دے ڈالیں گے۔ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس حدیث پہ اگر وہ ایمان نہ لائے۔ اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور دیکھیے ایک اور مقام پہ رب العالمین نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذلک هدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے بہترین حدیث نازل کی۔ سورۃ زمر کے اندر کہا گیا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل کی، یعنی قرآن نازل کیا۔ بہترین حدیث کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور ایک مقام پہ کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حق کے ساتھ۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد، اللہ اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اللہ کی حدیث قرآن ہے، اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس حدیث پہ ایمان لائیں گے لوگ؟ یہاں بھی تو حدیث کا لفظ استعمال ہوا قرآن مجید کے لیے۔ بتانا اتنا ہے کہ قرآن مجید کو حدیث کہتے ہیں۔ کہا ایک مقام پہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر سچے ہیں یہ لوگ تو ایسی حدیث لے آ دیں، قرآن مجید کے مثل حدیث لے آ دیں، تو جانے پوری دنیا نہیں لا سکتی، اور یہ چیلنج ہے قیامت تک کے لیے۔ ایک اور مقام پہ دیکھیے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ یہ قرآن مجید ہے، محفوظ پوشیدہ کتاب میں ہے، اسے پاک ہستیاں چھوتی ہیں، نہیں چھوتی ہیں اس کو مگر پاک ہستیاں جنہیں پاک کیا گیا ہے، اور تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا اس حدیث سے لوگ بے اتنائی برت رہے ہیں، پھسل رہے ہیں؟ اس حدیث سے، یعنی اس قرآن مجید سے لوگ ہٹ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ قرآن بھی حدیث ہے، اللہ کی حدیث ہے۔ اور ایک مقام پہ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء
قلیلا ما تذکرون، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف اتارا گیا تمہارے رب کی جانب سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ ولیوں کے پیچھے پیچھے مت چلو، اس کے علاوہ ولیوں کے پیچھے پیچھے مت چلو۔ تم لوگ کم ہی جو ہے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسلام کے نام لیواؤں کے لیے ضروری ہے کہ جو اس کی طرف سے پیغام آیا ہے صرف اس کو فالو کرے، صرف اس کو فالو کرے، اس کو مانے، اس کے علاوہ کسی اور طرف نہ دیکھے۔ اور اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے، ان کے اطاعت کا حکم ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے بیان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کے فرمان کی اتباع ضروری ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے، اس کی طرف سے جو کچھ آتا ہے وہ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں تو حدیث ہے، اور اس کے الفاظ نقل کرتے ہیں تو وہ قرآن ہے، اور حدیث سے کا لفظ دونوں پہ بولا جاتا ہے۔ یہی جماعت ہے، قیامت تک رہے گی، لوگ اس کی مخالفت کریں گے لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اہل حدیثیت باقی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، کفر بھی باقی رہے گا، اسلام بھی باقی رہے گا، اور مکس اسلام، اسلام کے اندر اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملا کے جب لوگ کہیں گے وہ چیز بھی باقی رہے گی، کچھ مٹے گی، کچھ باقی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ کما سمعہ ورب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ اللہ اس انسان کو تر و تازہ رکھے جس نے ہماری جانب سے کسی حدیث کو سنا تو اس کو یاد رکھا یہاں تک کہ اس کو وہ پہنچائے جیسا اس نے سنا ہے۔ تو فقہ کے بہت سارے حاصل کرنے والے لوگ، فقہ کے بہت سارے حاصل کرنے والے لوگ فقیہ نہیں ہوتے، سمجھدار۔ فقہ کے بہت سارے حاصل کرنے والے لوگ فقیہ نہیں ہوتے۔ یہاں فقہ سے کیا مراد ہے؟ یہ لوگوں کی اپنی سمجھ کا نام فقہ نہیں ہے۔ یہاں مراد اس حدیث کے اندر فرب حامل فقہ غیر فقیہ، فقہ کے بہت سارے پڑھنے والے فقیہ نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے۔ فقہ سے مراد یہاں ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید، ان کو سمجھے آدمی، یہ خود فقہ ہے۔ اب اگر لوگوں نے اپنی طرف سے فقہ ایجاد کر کے پھر اس کی تبلیغ شروع کی ہے تو انہوں نے فرقے بنائے ہیں اور ہم ان سب سے الگ ہیں۔ اگر جو ہے یہ چیز نہ ہوتی، کتاب و سنت کا معاملہ نہ ہوتا تو اس مسجد کے بازو میں دوسری مسجد کے بننے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، ہے نا۔ لیکن اپنی بات، قرآن و حدیث کی بات سیدھے سادے لفظوں میں پیش کرنے کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی۔ الحمدللہ اللہ نے وہ جگہ فراہم کر دی اور ہم اس مسجد میں بیٹھے کچھ بول رہے ہیں۔ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ، بہت سارے قرآن و حدیث کے پڑھنے والے ہیں، گرچہ وہ اتنی سمجھ نہیں رکھتے، لیکن جن کو سنائیں گے ہو سکتا ہے اس سے حاصل کرنے والے انسان سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ یعنی کہ محدثین ہیں، بہت سارے لاکھوں لاکھ حدیثیں انہوں نے یاد کر رکھی تھیں، لیکن اوروں کو سنایا انہوں نے تو ان سے بھی زیادہ سمجھدار نکلے۔ استاد سے زیادہ کتنے شاگرد سمجھدار نکلے۔ ایسا ہوتا ہے، اللہ نے کسی کو
سمجھ دی ہے کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کسی انداز کی سمجھ تو دی ہوئی ہے۔ تو فقہ اصلاً قرآن و حدیث ہے، اور لوگوں نے کیا بنایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا فاتبعوہ وترکوا التوراۃ، بنو اسرائیل نے کتاب لکھی، کتابیں لکھی اور اس کتاب کی پیروی کی۔ بنو اسرائیل کے لوگوں نے، یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی علماء نے کتابیں لکھی، ان کتابوں کی پیروی کی، وترکوا التوراۃ، اور تورات کو چھوڑ دیا۔ یہی حال اہل اسلام میں ہوا۔ قرآن و حدیث کافی تھا، لیکن لوگوں نے کتابیں لکھی، فقہ کے نام سے کتابیں لکھی، اور لوگوں نے اپنی اپنی فقہ کو رواج دیا، اسی پہ چلنے لگے، اسی کی تبلیغ کرنے لگے۔ اگر ایسے ہی سارے مسلکوں کا حال رہے اور اہل حدیث نہ ہوں تو پھر حق بولنے والا کوئی آپ کو نہ ملے گا، پھر کتاب و سنت بولنے والا کوئی آپ کو نہ ملے گا، اور یہ بتلانے والا کوئی نہ ملے گا کہ قرآن و حدیث کو فقہ کہتے ہیں، اس فقہ کے بعد کسی فقہ کی ضرورت نہیں، فقہ کے نام سے کوئی مسلک بنانا جائز و درست نہیں۔ کہا مشہور حدیث جو بچپن سے آپ لوگ سنتے ہوں گے، علماء کرام جو ہے بیان کرتے آئے ہیں کہ یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ کہا 72 جہنمی، ایک جنتی۔ فرقے کتنے ہوں گے؟ 73 فرقے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتایا، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ مجھے بتاؤ جو ہے وہ جنتی کون ہو سکتا ہے؟ دماغ سے سوچیں، ہم سارے کے سارے لوگ دماغ سے سوچیں، وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ جنہوں نے فقہ بنا کے لکھا اور اس کی دعوت دی، یا وہ جنہوں نے قرآن و حدیث کو کے نام سے اپنے مسلک کا نام رکھا اور قرآن و حدیث کی دعوت دی؟ دوستو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جنہوں نے کتابیں لکھی اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا، قرآن و حدیث کا نام تو تقریروں میں لیتے تھے، اور بلانے کی بات ہوتی تھی تو اپنے فقہ کی طرف بلاتے تھے، اپنے امام کی طرف بلاتے تھے۔ یہی دیکھا جاتا ہے، مدارس کے اندر یہی ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ شافعی مدرسہ ہے تو شافعی مسلک کی تعلیم ہوگی، حنفی مدرسہ ہے تو حنفی مسلک کی تعلیم ہوگی، ہے نا، اور قرآن و حدیث بھی پڑھا دیتے ہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں، چوتھی، پانچویں، چھٹی کے قریب تک بچے حنفی مدارس میں پڑھتے ہیں، حدیث کتاب ان کا نہیں ہے، حدیث کی کتابیں ان کا نہیں ہے۔ فقہ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، جو ان کے علماء نے ترتیب دیا ہے اس پہ خوب زور دیتے ہیں۔ حدیث آخر سال میں، ایک آدھ سال پہلے شروع کر دیں گے، آخر سال میں جا کے ختم کر دیں گے، اور کوئی بچہ سمجھنے والا نہ ہوگا۔ دوستو جو ہے کیسے کہیں کہ جو ہے حق والا ہے کون؟ ہر کوئی تو کہتا ہے کہ حق والا میں ہوں، ہر کوئی کہتا ہے کہ حق والا میں ہوں اور جنت والا میں ہوں۔ 72 فرقوں میں سے 73 فرقوں میں سے ایک جو جہاں جنت میں جائے گا وہ میں ہوں، ہر کوئی کہتا ہے، لیکن اس کے نام سے تم پتہ لگا لو، تم کس کی طرف بلا رہے ہو اس کے نام سے پتہ لگا لو، اور کس کے اقوال کی طرف بلا رہے ہو اس کے نام سے پتہ لگا لو۔ اچھا، بہت متحرک جماعت تبلیغی جماعت ہے، بہت متحرک جماعت ہے، تبلیغی جماعت ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کے تصوف کی طرف اس کی دعوت ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کے تصوف کی طرف اس کی دعوت ہے۔ ان کا مقصد یہی تھا تبلیغی جماعت کا۔ اور دوستوں مسلکن تو وہ بھی حنفی ہیں، اور مسلکن تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی حنفی ہی ہیں، اس میں اہل حدیث بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اہل حدیثوں کی غلطیوں میں سے غلطی ہے کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جو تقلید والے تھے ان کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے،
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو لوگوں، اپنے آپ کو سمجھو، ہے نا. اگر سمجھ میں نہیں آئے گی بات تو پھر اس زندگی میں سمجھ میں نہ آئے بات تو پھر مرنے کے بعد تو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا فی روایت علی 73 سنتان و70 فی النار و واحد فی الجنہ. کہا کہ جو ہے 72 آگ میں ہوں گے. نبی نے کہا 72 آگ میں ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 72 آگ میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. اسی کا نام جماعت ہے. یہی جماعت، وہی الجماعت، یہی جماعت ہے نا. یہ اسلامی جماعت، اسلامی جماعت اصلاً یہی ہے نا. اور دوستو جو ہے مودودی کے افکار کا نام جماعت اسلامی لوگوں نے رکھا ہے. مودودی کے افکار، ابو حنیفہ کے افکار، ہے نا، اور ان کے علماء کے افکار کا نام حنفی ہے. تو حنفیت کی کئی شاخیں آ گئی ہیں اور سارے کے سارے لوگ تقلید سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اتباع سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تقلید سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ہم اتباع سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے. دیکھیں قرآن مجید میں ہے کیا، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. جو کہہ دیا قرآن نے مانیں گے، وہی ہمارا ایمان ہے اور اسی کے اوپر ہمارا عمل ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وہی ہمارا ایمان ہے اور اسی کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے. اگر اس کے برخلاف ہوا تو یہ سمجھے کہ اپنی بدعملی کی بنیاد پہ جہنم میں بھی جا سکتے ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے. کہا یہ فرقہ جو اہل حدیث ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیم لیتا ہے اور قرآن و حدیث کی تبلیغ کرتا ہے، تو عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ صرف اہل حدیث لوگ ہیں. قال عبداللہ ابن مبارک ہم عندی اصحاب الحدیث. ایک آیت کی تفسیر میں کہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے نکلیں اور پھر آ کے لوگوں کو سمجھائیں، اس آیت کے روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے کون سے لوگ ہیں، یہ اہل حدیث لوگ ہیں. علی ابن مدینہ نے کہا تھا یہ اہل حدیث لوگ ہیں. بخاری نے کہا تھا یہ اہل حدیث لوگ ہیں. اور ابن القطان نے کہا تھا لیس فی الدنیا مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث. ابن القطان نے کہا کہ دنیا کے اندر جو بھی بدعتی ہے وہ اہل حدیثوں سے بغض رکھتا ہے. یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں، جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یا تو قرآن ہے، یا تو نبی کا فرمان ہے، یا تو محدثین کے یہ اقوال آپ کے سامنے ہیں. کہا قتیبہ بن سعید کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اذا رأيت الرجل يحب اہل الحدیث فإنه على السنة من خالف هذا فاعلم انه مبتدع. قتیبہ بن سعید کہتے ہیں اگر تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ اہل حدیثوں سے محبت رکھتا ہے، سمجھو کہ وہ سنت والا ہے، وہ سنت پہ چلنے والا ہے، حدیث پہ چلنے والا ہے. اور جو انسان اس کی مخالفت کرے، حدیث کی مخالفت کرے، تو جان لو کہ وہ بدعتی انسان ہے، اس کے اندر بدعت ضرور پائی جاتی ہے. اور ہماری مخالفت کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں تو معاملہ بہت کچھ تبدیل ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں نے جا کر کے سعودی عربیہ سے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا وہ ہمیں معلوم ہے، اچھا نہیں سمجھایا تھا. غیر مقلد کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیا تھا، ہیں بھی غیر مقلد کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیا تھا، کس لیے، ہے نا، یہ برے لوگ ہیں. غیر مقلد کا لفظ اس لیے استعمال کیا تھا، یہ برے لوگ ہیں، ائمہ کو مانتے ہی نہیں، ہاں ائمہ کی تقلید کرتے ہی نہیں، غیر مقلد ہیں. گالی کے طور پہ استعمال کرتے تھے لوگ. ایک وقت وہ بھی ہمارے بچپنے کا دور گزرا ہے، دیکھا ہے. دوستو جو ہے الحمدللہ بہت ساری چیزوں سے نجات تو مل گئی. اب اس انداز سے لوگ نہیں کہتے، لیکن
اندر اندر وہ چیزیں رہتی ہیں، وہ مدارس کے اندر وہ چیزیں ہمارے خلاف بچوں کے ذہنوں میں چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ دوستو جو ہے اس کے بعد میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو اہل حدیثیت کے سانچے میں ڈھالیں، اہل حدیث بنیں تو قرآن و حدیث کی مخالفت نہ کریں، نہ اپنے طرز عمل سے، نہ اپنی باتوں سے، اس لیے کہ ہمارا کوئی بھی طرز عمل دوسروں تک ایک پیغام پہنچاتا ہے۔ ہم اچھے مسلمان ہیں، اسلام کا پیغام پہنچتا ہے دوسروں تک، اگر ہم برے ہیں تو ہماری برائی بھی دوسروں تک پہنچتی ہے، اور کہتے ہیں کہ کیا مسلمان تو اسلام تو ایسے ہی ہے نا جیسے یہ انسان پیش کر رہا ہے، جس انداز سے انسان رہتا ہے، ایک انسان داڑھی چھیل کے رہتا ہے۔ ایک ہندو کہے گا نا کہ اسلام میں کوئی داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دبئی وغیرہ گھوم کے آیا ہوں، ایک غیر مسلم کہتا ہے یہ تو اسلامی حکومت ہے نا، کہتا ہے بھائی یہ اسلامی حکومت ہے نا، اور گویا ساری برائیاں یہ بھی تو اسلامی ہو گئیں۔ دوستو کیا کریں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلم ملکوں کا حال بھی برا ہے، اور ہم اہل حدیثوں کا حال بھی بہت اچھا عملی اعتبار سے دکھتا نہیں ہے۔ اللہ سنوار دے ہم لوگوں کو قرآن حدیث پہ چلنے کے لیے، چلنے کی توفیق دے، ہمیں سنوار دے کہ ہم اس کو اختیار کریں، اس کو چلیں، بہترین عقیدہ بنائیں تو بہترین عمل بھی بنائیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔